اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب جدید کی بنیاد 7 اپریل صحت کا عالمی دن، یہ اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے۔ اقوام متحدہ گزشتہ 75 سال سے اس کے 192 ممالک یہ دن 7 اپریل کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دن صحت کا عالمی دن کہلاتا ہے۔ اس میں صحت کے مسائل پر ممالک جو اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں صحت کے مسائل پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اس دن یہ عزم دہرایا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام افراد کو صحت کی مطلوبہ سہولتیں مالی مشکلات کا سامنا کیے بغیر میسر آ سکیں۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی عالمی تنظیم پورا سال اس سلسلے میں سرگرم عمل رہتی ہے۔ سال 2025 میں اس دن کا موضوع یا مرکزی خیال ہے صحت مند آغاز، پر امید مستقبل، بہتر صحت اور سلامتی۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے یا مرکزی تھیم ہے۔ ہم اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حکیمانہ مشاہدات و تصورات ہیں جس کی آج کی دنیا 400 سال پہلے آشنا ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ طب یونانی کے نام سے مشہور ہوئی، حالانکہ اس کا ریوائول، اس کا جو بنیاد رکھی گئی تھی، جو اس وقت طب اسلامی جسے یونانی طب کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی حکمت عملی پر منحصر تھی۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی جسم و جان کی صحت مند رکھنے میں جیسی دلچسپی و توجہ سی، اس کا خاص مقام حاصل تھا۔ بنیاد آپ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کی تخلیق بنیادی امر قرار دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح نگار اور محدثین نے آپ کی ذاتی اوصاف اور حسنات کا شمار کرتے وقت اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود ہر وقت پاک و صاف رہتے، ماحول کو بھی ہر طرح کی گندگی، غلاظت، آلودگی اور ایسی اشیاء سے ہمتاً پاک و صاف رکھتے جو انسانی صحت کو بگاڑنے کا موجب بنتے۔ حضور گلی سڑی متعفن غذا کے استعمال سے خود بھی رکتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس سے منع فرماتے۔ آپ کی غذا، لباس اور خوراک رہائش سادہ لیکن پاک و صاف اور ستھری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صحت اور لباس کو، غذا کو یعنی جو بنیاد فراہم کی، وہ انسانی صحت کے لیے ہر طرح سے پاکیزگی کو ایمان کی سی پاکیزگی کی حیثیت دی۔ آپ نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، یعنی ہمارے ایمان کا مسلمانوں کو کہا کہ طہارت جو پاکیزگی ہے، صفائی ہے، وہ نصف ایمان ہے۔ یہ نئے دور کی طبی ایجادات اس لیے ممکن ہوئی کہ 8ویں صدی عیسوی اور پہلی صدی ہجری سے لے کر 17ویں صدی عیسوی اور 11ویں صدی ہجری تک کے دور میں اسلام اور مسلمان قوم نے من حیث الجماعت طب رتبے سازی کو ایک مقدس فریضہ جانا اور اس میدان میں ترقی کی طرف مکمل توجہ مبذول کی۔ بہت زیادہ کئی نامی گرامی سائنسدان اور طب کے میدان میں، جراحی کے میدان میں مسلمان پیدا ہوئے، جنہوں نے آج کے دور جدید کی طبی میدان کے اندر جو ترقی ہوئی ہے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو کافی آگے بڑھایا۔ آج کی جدید طب کے سارے سنگ میل ہم ہی نے نصب کیے، یعنی مسلمانوں نے نصب کیے تھے، اور اس عظیم مقصد کی لگن ہمارے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سینہ آدمی بھی پیدا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں آپ کا مشکور رہنا چاہیے، آپ پر رحمت و درود بھیجتے رہنا چاہیے کہ انہوں نے اس انسانی صحت کے مسائل کو اولین ترجیحات میں شامل رکھا. ہماری عبادت دیکھیں، نماز دیکھیں، 5 ٹائم ہم وضو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جمعہ کا غسل ہوتا ہے، عید کا غسل ہوتا ہے. ہم صاف کپڑے پہن کے ہمیں ہدایت ہے، خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ہمیں ہدایت ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی خوش ہوں. اور ایسی چیزیں جس سے کہ انسان کے منہ سے کسی قسم کی کوئی مطلب کہ اچھی سانس نہ آئے، وہ اس کو کھا کر مسجد میں جانا منع کیا گیا ہے. ہمتاً پاکیزہ اور پاک رہنے کی طرف توجہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. صحت اسلام کا بنیادی اصول ہے. اسلام کے صحت کے اصول کو ہمیں طہارت کا یعنی یہ ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی پیشاب کرتے ہیں یا حاجت کا ہوتی ہے، ہم باتھ روم میں جاتے ہیں، ہم باقاعدہ استنجا کرتے ہیں. استنجا کرنا یہ پاکیزگی کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ چیز مجھے بہت عجیب تعجب محسوس ہوا. میں نے اکثر دوستوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں. میں 2015 میں امریکہ میں گیا تھا چند دن 1.5-2 ماہ کے لیے. وہاں پر میں نے دیکھا وہاں مسلم شاور کا رواج نہیں ہے. وہاں پر لوگ پیشاب کرتے ہیں یا حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد حاجت کرنے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد جو پانی وہاں سے آتا ہے وہ کافی پانی، یعنی 20-22-25 لیٹر تک وہ بڑے زور سے پانی آتا ہے جو اس کی صفائی کرتا ہے. لیکن انسانی جسم کی صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ایک علم تھا. میں اپنے بیٹے کے پاس گیا. میں نے بیٹے کو کہا کہ سب سے پہلے ایسا لوٹا لے کر آیا جائے، کوئی ایسی چیز لائی جائے جس سے میں استنجا کر سکوں. تو خیر یہ ایک بہت بڑی بات ہے وہاں کے لوگوں میں. اب آپ دیکھیں کہ ٹیشو پیپر سے یا کاغذ سے یا کپڑے سے کتنی صفائی ہو سکتی ہے جسم کی. انسان کبھی کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی کس حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر پاکیزگی اور طہارت کا تصور نہیں ہے جو تصور اسلام میں ہے. اس لیے وہ لوگ پھر ان کی بیماریاں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف رکھے ہمیں. یعنی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا، وہ پھر بیماری مسلمانوں میں منتقل ہوتی ہیں. ہمیں مسلمانوں کو خاص کر ایسے ہمارے بہن بھائی جو یورپ، امریکہ یا دوسرے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلم شاور نہیں ہیں، ان کو عوام پر اپنے عوامی بحث و مباحثے میں ان لوگوں کو اس سے راغب کرنا چاہیے کہ آپ لوگ بھی اپنے جسم کا پاک کریں، اپنے جسم کا استنجا کریں، آپ طہارت کا انتظام کریں، اپنے جسم سے گندگی کو اور آلائش کو صاف کرنے کا بندوبست کریں. جانوروں کی زندگی نامناسب ہے، بدبودار، اور یعنی وہ زندگی. ہمارا تو یہ بھی ہے کہ پیشاب یعنی پڑھنے سے، انسانی پیشاب پڑھنے سے ہمارا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم پہ پیشاب ہوتے ہیں، ہمارا جسم پلید ہو جاتا ہے، ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. ہم مسلمانوں کو تو صحت میں بنیادی اہمیت حاصل ہے. ہمیں اسی طرف توجہ دے کر دوسرے اقوام کو بھی اس مسئلے سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں ہماری نجات ہے. ہمیں آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.